فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے تو رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ، نبی پر خصوصی رحمت بھیجا کرو جس کو اردو میں درود کہا جاتا ہے، وسلموا، اور سلامتی بھیجا کرو، تسلیما، سلامتی بھیجنا، یعنی خوب سلامتی بھیجا کرو۔ تو یہ آیت جب اس آیت کی وجہ سے علماء نے یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور الامر بشیء لا یقتضی التکرار، جب کسی بات کا آرڈر دیا جاتا ہے نا تو ایک دفعہ کرنے سے وہ آرڈر پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں درود کا حکم دیا، تو زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر ہم درود پڑھ لیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا، جیسے کہ کلمہ توحید زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، باقی جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے۔ اور جب کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ایک مرتبہ اس میں درود پڑھنا واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض اور واجب ایک اصطلاح ہے۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے جس کی دلیل یقینی اور قطعی ہو، تو چونکہ قرآن نے درود پڑھنے کا حکم دیا تو وہ چونکہ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، بلکہ پڑھو، تو ایک دفعہ پڑھنا اس قطعی یقینی دلیل کی وجہ سے فرض ہے۔ تو فرضیت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی دلیل بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے کہ میرے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو اس حدیث یہ چونکہ خبر واحد ہے، کیونکہ ظاہر ہے قرآن جس طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس طرح اخبار آحاد جو خبر واحد ہوتی ہیں وہ اس طرح تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی، تو اس میں تعویل کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے فقہاء، خاص طور پر احناف جو ہیں، فقہاء حنفیہ، انہوں نے فرض اور واجب ایک ٹرم بنائی ہے شرعی مسائل کو سمجھانے کے لیے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب کسی مجلس میں نبی کا نام آئے نا تو اس مجلس میں ایک دفعہ کم سے کم درود پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا درجہ تھوڑا سا فرض سے نیچے ہوتا ہے کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو اور پھر جب بار بار نبی کا نام آئے تو پھر بار بار پڑھنا واجب نہیں ہے کیونکہ اس میں حرج ہے۔ ہاں مستحب ضرور ہے کہ جتنی دفعہ پڑھیں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو لازمی درود شریف پڑھا کریں، یہ تو مستحب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی، اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ درود شریف جو ہے یہ اصل میں اللہ کی عبادت ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ مسئلہ بھی بتاتا چلوں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی منت مانگتے ہیں نا، منت کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میں یہ کروں گا، میں یوں کروں گا، تو اس عمل کو منت کہا جاتا ہے کہ باقی اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ پر لازم ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کریں۔ تو منت میں یہ ضروری ہے کہ آپ جس چیز کی منت مانیں وہ عبادت مقصودہ ہو اور اس کی جنس میں سے لازم بھی ہو، یعنی عبادت میں کامل عبادت ہونی چاہیے، وہ عبودیت کا عنصر اس میں ہو۔ جیسے آپ نے منت مانی کہ اگر جو ہے میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، تو روزے عبادت ہے، مقصود ہے، یعنی عبادت مقصودہ میں سے۔ لیکن اگر آپ نے منت مانی کہ میں اگر امتحان میں پاس ہو گیا تو میں وضو کروں گا، تو وضو چونکہ مقصود نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، وضو سے مقصد تو نماز ہوتی ہے، تو وہ منت آپ کے اوپر لازمی نہیں ہوگی۔ آپ نے اگر منت مانی کہ جی میں صدقہ کروں گا، تو صدقہ عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ واجب بھی ہے۔ روزے کی جنس میں سے رمضان کا روزہ واجب ہے۔ آپ نے نفل نماز کی منت مانی تو بھی منت پورا کرنا آپ پر لازم ہے، کیونکہ نفل نماز جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور اس کی جنس میں سے یعنی فرض نماز آپ پر لازم بھی ہے۔ تو اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو منت پھر منعقد ہی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں جو ہے وہ اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، تو میں جو ہے اپنے والدین کی خدمت کروں گا، تو یہ خدمت ثواب تو بہت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے، تو یہ منت آپ پر پورا کرنا لازم نہیں ہوگی۔ خدمت تو کرنی چاہیے، ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ مقصودہ کا مطلب نماز، حج، یہ سب چیزیں جو ہے نا مقصود میں آتی ہیں۔ یہ کسی عارضے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تاکہ ماں باپ کو پریشانی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر خدمت کے محتاج نہیں ہوتے تو پھر خدمت واجب بھی نہیں ہوتی، ان کی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں تو واجب ہوتی ہے۔ لیکن نماز تو جب بھی ٹائم آئے گا آپ پر لازم ہوگی، زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد جب بھی صاحب نصاب ہوں گے آپ پر لازم ہوگی، چاہے غریبوں کو ضرورت ہو یا نہ ہو، آپ پر تو زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی۔ تو اب علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف کی منت مانتا ہے تو کیا اس پر درود شریف کی منت پوری کرنا لازم ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ نہیں، کیونکہ درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے نہیں ہے۔ اس کی پہلے میں اور آسان مثال دیتا ہوں، جیسے تلاوت۔ علماء کہتے ہیں اگر کوئی یہ منت مانتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 3 پارے تلاوت کروں گا،
تو یہ منت پوری کرنا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا بہت زیادہ ثواب تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ مقصد قرآن سے کیا ہے کہ آپ کا دل بنے اور آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہو، آپ کو شرعی حکام کا علم ہو۔ ثواب بہت ہے، ہر ثواب کا کام اصطلاحی عبادت نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ عبادت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اور ایک عبادت مجازن ہم عبادت، ہر اچھے کام کو عبادت کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو کھانا کھانا بھی عبادت ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اس سے، لیکن ایک ہوتی ہے مقصود عبادت، تو مقصودہ عبادت میں سے نہیں ہے۔ ثواب بہت ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ سے محبت کی علامت ہے، بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنا بھی، لیکن قرآن کی تلاوت کی منت جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اب یہ اختلاف ہوا ہے کہ اگر کوئی درود شریف کی منت مان لیتا ہے کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا، تو کیا یہ منت پوری کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ درود شریف عبادت مقصودہ نہیں ہے، کیونکہ درود شریف کا مقصد تو یہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، یہ نماز روزے کی طرح نہیں۔ لیکن راجح قول یہ ہے جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے کہ یہ منت پوری کرنا واجب ہے، کیونکہ درود شریف عبادت مقصودہ ہے، اور عبادت مقصودہ ہے اور اس کی جنس میں سے واجب بھی ہے، فرض بھی ہے۔ تو فرض کیسے ہے؟ کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دے دیا، اب زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہو گیا۔ یہ مسئلہ تو آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ فرض کیسے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عبادت مقصودہ کیسے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عبادت جائز ہی نہیں ہے۔ اس کا بڑا دلچسپ جواب دیا حضرات فقہا نے کہ درود شریف اصل میں اللہ کی عبادت ہے جو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، اور اس میں عبادت کا عنصر، عبادت کہتے ہیں جس کی جو ہے وہ جس میں عبودیت کا عنصر ہو، آپ بطور غلام جو کام کر رہے ہو، جس میں آپ کو لاجک پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے 5 نمازیں فرض ہیں نا، کیوں فرض ہیں؟ بھی لاجک کی بھی ہمیں حکم نہیں، ہم نے پڑھنی ہے۔ روزہ فرض ہے، اس کی حکمتیں اللہ نے بیان کی، لیکن وہ حکمتیں نہ بھی ہو تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو درود شریف بھی عبادت مقصودہ میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی غلامی کے طور پر پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اس سے درود شریف کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے کہا کہ تم یہ عبادت کرو گے میری، یہ ہوگی میری، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ دعا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے بھکاریوں کی طرح مانگتے ہیں، تو اللہ نے کہا اور دعائیں تم مانگو نہ مانگو، یہ والی تو اسپیشلی تم پہ فرض ہے۔ ایک تو اطلاق دعا مانگنا ہے نا، لیکن اسپیسیفک کوئی مخصوص دعا مانگنا تو فرض نہیں ہے، لیکن یہ والی دعا مانگنا ہم پہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ تم نے پیغمبر کے لیے رحمت کی دعا کرنی ہے، یہ تم پہ فرض ہے، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے فرض ہے۔ تو یہ عبادت ہے، لیکن اللہ کی عبادت ہے، اور نبی کے لیے دعا ہے یہ۔ تو اس سے درود شریف کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر پہ درود بھیجنے کو اپنی عبادت قرار دے دیا ہے۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے۔ تو کیسے بلند کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ نماز میں بھی درود شریف ہے، اور اتحیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی بھیجنے کو اتحیات کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کو بھی ایڈ کیا گیا ہے۔ تو اس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تو اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے شریعت میں بعض عبادتیں بعض اوقات میں زیادہ پسندیدہ ہیں، آپ دن میں نوافل پڑھیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نوافل آپ رات کے آخری حصے میں پڑھیں تو تہجد بن جائے گی، بہت زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ آپ روزہ رکھیں، عام دنوں میں ثواب ہے، پیر جمعرات کو زیادہ ثواب ہے، ایام بیز میں زیادہ ثواب ہے، رمضان کا تو بہت ہی زیادہ ثواب ہے، عاشورہ کا بھی ثواب ہے۔ تو جیسے جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ خاص دن اور خاص اوقات میں ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، تو ایسے ہی درود شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عام دنوں میں بھی درود شریف میں بہت ثواب ملتا ہے، لیکن صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعے کے دن درود شریف پڑھنا عام دنوں سے زیادہ افضل۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جمعے کے دن خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور جب وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو بھی مسجد نبوی میں اکثر وہ میں نے دیکھا ہے اپنے بڑوں کو کہ وہ عصر کی نماز کے بعد نا مسجد نبوی میں صرف درود شریف ہی پڑھتے ہیں بیٹھ کے۔ ایک تو وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے سامنے، اور پھر وہاں جمعے کا دن بھی ہو تو، اور پھر عصر کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ تو جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس سے عصر کا ٹائم مراد ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ عصر کا وقت مراد ہے۔
تو جمعے کے دن عصر کے وقت درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ویسے بھی اگر آپ کو عصر کے وقت ٹائم نہیں ملتا تو جمعے کی نماز کے لیے آپ وقت سے بہت پہلے آ جائیں, نہا دھو کے تیار ہو کے اگلی صف میں بیٹھیں, اور خطیب صاحب کا بیان شروع ہونے سے پہلے آپ تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد درود شریف کی کثرت کیا کریں. تو اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے اور ہمیں اللہ نے حکم دیا. اور علماء نے بیان کیا کہ درود شریف کو جو اللہ نے ہم پہ لازم کیا نا, اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے ذہن میں اور اچھی طرح بیٹھ رہی ہے. کیونکہ پچھلی امتیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کے برابر لے آئے. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا معاذ اللہ, اور جہاں ہمارے یہاں بھی جو بدعتی لوگ ہیں انہوں نے سید الانبیاء کو حاضر ناظر مشکل کشا کیا بنا دیا, تو شرک کرنے لگے. تو درود شریف میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب ہم نبی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سید الانبیاء پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما اور آپ پر سلامتیاں بھیج, تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے, یہ عقیدہ ہمارے دل میں بیٹھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہے. تبھی تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو. ہاں, یہاں ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا کہ بھئی اچھا اس کا مطلب نبی ہماری دعا کے محتاج ہیں. تو نہ, نبی ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے, اللہ کی رحمت کے محتاج ہے. ہم دعا نہیں بھی مانگیں گے تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے گا. لیکن اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا تاکہ ہماری نظر میں یہ عقیدہ اور اچھی طرح مضبوط ہو جائے کہ تم بھی پیغمبر کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرو. اس سے پتہ چلتا ہے پیغمبر تمہاری دعا کے محتاج ہو یا نہ ہو, لیکن اللہ کی رحمت کے بہرحال محتاج ہیں, اور پیغمبر بھی اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے. اور یہ اس سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ پیغمبر نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو. اور یہ جو میں نے کہا کہ پیغمبر اس لائق ہیں کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے, تو اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ پیغمبر ہماری دعا کے محتاج ہے. یہ میں بار بار بتا چکا ہوں, ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں پیغمبر پر رحمت بھیجوں, لیکن اس میں امتیوں کا حصہ پڑ گیا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کو اپنے شہزادے سے بہت زیادہ محبت ہے, وہ ویسے ہی اس کو گفٹ دینا چاہتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ گفٹ دینا ہے, لیکن آپ جا کے بادشاہ سے سفارش کر دیتے ہو کہ بھئی ان کو یہ گفٹ دے دو. اس میں آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے تو کرنا ہی ہے, تو بادشاہ کے دل میں ہمارا مقام بھی بڑھ جائے گا کہ دیکھو جو کام میں چاہتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے وہی چاہتا ہے, اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کا تعلق بڑھ جائے گا, اور یعنی جو شہزادہ ہے نا اس سے بھی تعلق بڑھ جائے گا آپ کا. تو جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نبی کے لیے تو ہمارا اللہ کا ریلیشن بھی بڑھتا ہے, اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے حبیب کے لیے یہ بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں رحمت بھیجنے کا, اور سید الانبیاء سے بھی ہمارا تعلق بڑھ جائے گا. قیامت کے دن یہ چیز سفارش میں معاون اور مددگار ہو. مفتی صاحب میں پنجاب سے, میری شادی کی عمر ہو گئی, اور جب شادی کی بات کرتا ہوں تو ابو سے تو اماں سے اجازت لو, اماں اجازت نہیں دے رہی. ابو ساری زندگی لگ رہا ہے اماں سے پوچھ گئی, سارے کام کرتے رہے ہیں, زندگی کے اہم فیصلے باپ کو خود کر لینے چاہیے. تو باقی یہ کہ پوچھو ہی نہیں, کر لو, اگر آپ کما رہے ہو تو کر لو. ابا کو منع کرنے کا رائٹ ہی نہیں ہے نا. اگر کوئی شخص کما رہا ہے, بیوی کو اپنے خرچے پہ پال سکتا ہے, تو ابا کو اسے شادی سے روکنے کا اللہ نے رائٹ ہی نہیں دیا ہے. اس لیے باپ کی اطاعت اس موقع پہ لازم نہیں ہے. آپ کر کے بتا دو, کوشش کرو ابا مان جائیں, اماں بھی مان جائیں, نہیں مانے تو پھر کر کے بتا. ورنہ میں تو ایک ہی میری ہوتی, دوسری پہ کون مانتا ہے, کوئی بھی نہیں مانتا. میں اپنی والدہ کے پاؤں پکڑتا تھا, والدہ ایسے یوں دیتی, تو میں نے کہا یہ بھائی یہ نہیں ہوگا, کوئی بھی نہیں مانے گا. تو پھر 15 دن کے بعد بتایا میں نے کہ 15 دن پہلے میں شادی کر چکا ہوں. اس کے بعد پھر تیسری بھی چوتھی. کیا اجتماعی دعا ثابت ہے؟ اجتماعی دعا تو ثابت ہے فی نفسی, لیکن فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کسی بھی صحیح یا ضعیف, ایک روایت ہے ضعیف ہے, وہ بھی اس میں ایک دفعہ کا ذکر ہے. علماء بیان کرتے ہیں, یہ فقہ حنفی میں تو باقاعدہ یہ اصول ہے, اصول فقہ کی کتابوں میں, کہ وہ عمل جو بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا نبی کے دور میں, اگر اس میں ہمیں کوئی ایک صحیح حدیث مل بھی جائے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. حسامی ہے اصول فقہ کی کتاب, فقہ حنفی کی نور الانوار ہے, یہ فقہ حنفی کی اصول فقہ کی کتاب ہے. اصول الشاشی ہے, ما عمت بہ البلوا, وہ چیز جس میں ابتلا بہت زیادہ ہو, تو سوال پیدا ہو تو اس کو بیان ایک نے کیوں کیا. تو یہ کام تو 5 نمازوں میں ہو رہا تھا اجتماعی دعا, تو ایک روایت میں کیوں ملتا ہے؟ اس کو تو بہت سارے لوگ بیان کریں نا, اور وہ روایت بھی ضعیف ہے, اور اس روایت میں بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ نبی نے ہاتھ اٹھائے, تو اب اس سے اخذ کر کے نبی نے اٹھائے تو صحابہ نے بھی اٹھائے ہوں گے, پھر صحابہ نے اجتماعی بہت ساری چیزیں نکال لی ہیں میرے بھائی. اور جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں ان کو تو ویسے بھی چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی وہ تشریح کو فالو کرتے ہیں جو امام ابو حنیفہ سے منقول ہے.
یعنی قرآن و حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو ہم چاروں ائمہ کو برحق سمجھتے ہیں، لیکن عمل کے طور پر پریکٹیکلی فالو کس کو کرتے ہیں؟ فقہ حنفی کو۔ یہی مطلب ہوتا ہے نا حنفی ہونے کا۔ تو فقہ حنفی کی تو کسی کتاب میں نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنی چاہیے، نہ فقہ شافعی کی کسی کتاب میں، نہ فقہ حنبلی کی کسی کتاب میں، نہ فقہ مالکی، تو چاروں فقہی مذاہب کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ صرف اہل حدیث کے بغض میں ہم اس کو پروموٹ کریں کیونکہ اہل حدیث نے کلپ بنا دیا ہے کہ یہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، تو اہل حدیثوں کو جواب دینے کے لیے کہ نہیں جی ثابت ہے، اس کو پیچھے پڑ جائیں اس کے، یہ زیادتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اہل حدیث لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا دیوبندیوں کا کہ تم لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہو، کہاں سے ثابت ہے؟ تو بجائے اس کے کہ مان لے کہ یار ثابت نہیں، ہم سے غلطی ہو رہی ہے، بہت مشکل ہے سمجھانا، دوبارہ سے انگلش میں سمجھاتا ہوں۔ یہ ہمارے مناظروں میں آیا کہاں سے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی حمایت میں؟ یہ اہل حدیثوں نے جب مخالفت کی نا، اہل حدیثوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، بھائی تم لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعائیں مانگتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے، کہاں ہے؟ تو مان لیتے کہ کہیں نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ لیکن یہ ماننا مشکل کام ہے، اس میں بےزتی ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے تھوڑی ہیں، فرشتے تھوڑی ہیں، مان لینا اچھا ہے یار، ہم سے بھی غلطی ہو جاتی، ہو گئی بھائی، ایک چیز ہندوستان میں رائج ہو گئی، اب اس کو ختم کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اس پہ پورا رسالہ لکھا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان جو تھے حضرت مفتی تقی صاحب کے والد، انہوں نے پورا رسالہ لکھا کہ کہیں ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بھی لکھا کہ بھائی فتنے کا خطرہ ہے، فتنہ بہت ہوگا نا، ایک دم سے ایک چیز چھوڑ دی جائے تو فتنہ ہوگا، اس لیے آرام آرام سے ختم کیا جائے اس کو، اور جن مسجدوں میں ہو رہی ہے فی الحال اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ یہ بالکل بیلنس بات تھی کہ مانا انہوں نے کہ ثابت نہیں ہے، تو یہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھا کہ ایک چیز نہیں ہے تو مان لیا جائے۔ لیکن جو مناظر ہوتے ہیں نا، مناظر، اس کا تو کام ہے سامنے والے کو نیچا دکھانا، تو وہ جب اہل حدیث کہہ دے گا کہ یہ ثابت نہیں ہے تو بس پھر اہل حدیثوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہ نہیں ثابت ہے، یہ پھر زیادتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اہل حدیث کے منہ سے کبھی کوئی صحیح بات نکل نہیں سکتی، یہ غلط ہے۔ اس کی ایک اور آسان مثال دوں، بس وہ بات کر کے پھر آپ لوگ کو، اہل حدیث لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ ویسے یہ ٹاپک چھیڑنا چاہیے نہیں، اللہ معاف فرمائے، غلطی سے چھڑ گیا، ابھی چھڑ گیا تو میں کر لیتا ہوں۔ یہ دوبارہ یہ بحثیں، نبی نے اس طرح کی بحثوں سے بہت سختی سے منع کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا۔ اب کیا ہوا، میرے پاس ایک شخص قطر سے کسی ہمارے دوست کا فون آیا کہ وہ اہل حدیث تو گمراہ ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کیوں گمراہ؟ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، حالانکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو میں نے کہا اس میں گمراہی والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ بھی قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، میں کہا ہوں الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ خود کہہ رہے ہیں میں کہا ہوں۔ تو اہل حدیث اس مسئلے میں گمراہ کیسے ہو گئے؟ تو کہہ رہے ہیں اس کا تو مطلب ہے نا، اس کا مطلب جو بھی، میں نے کہا جو بھی مطلب ہے اللہ نے وہ مطلب بیان کیا، اللہ نے اتنا کہا کہ اللہ عرش پر ہے، مطلب تم خود ہی تلاش کرتے رہو۔ تو ہم بھی جب یہ کہہ دیں کہ اللہ عرش پر ہے، مطلب کہ ایسی کی تیسی منہ سے ہم نے جب یہ لفظ بول دیا تو گمراہ کیسے ہو گئے؟ نہیں حضرت آپ تو مجھے لگتا ہے غیر مقلد ہو گئے ہیں، آپ تو یہ ہو گئے ہیں، آپ تو فلانا ہو گئے ہیں، آپ تو ہمارے وہ تھے نا استاد تھے حنفی ہیں بڑے پکے، تو لیکن ایک علماء تو محقق ہوتے ہیں نا، فقہ حنفی کو کے ہونے کے ساتھ ساتھ محقق بھی ہوتے ہیں وہ۔ تو وہ کسی نے کہا آپ اہل حدیث سے بڑے متاثر، انہوں نے کہا میں حدیث سے متاثر ہوں، اہل حدیث سے متاثر نہیں ہوں، لیکن حدیث ہے تو بھائی ہم بھی قرآن اور حدیث سے متاثر ہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ یہ کہا ہے رحمان کہاں ہے، عرش پر ہے۔ پھر حدیث کے صاف الفاظ ہیں، ایک باندی نبی کے پاس آئی، نبی نے اسے چیک کرنے کے لیے کہ مسلم ہے یا غیر مسلم، نبی نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ باندی نے ایسے انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف اور کہا فی السماء، آسمان میں۔ نبی نے فرمایا اعتقھا، اس کو آزاد کر دو، فإنھا مؤمنۃ، یہ مومن ہے۔ تو میں نے کہا وہ باندی تو آپ کے رائے کے مطابق گمراہ تھی، اس نے صرف اتنا نہیں کہا اللہ اوپر ہے بلکہ انگلی سے اشارہ بھی کیا۔ میں نے کہا میرے بھائی پبلک کو وہی دین بتاؤ جو آسان ہو، زیادہ ٹیکنیکل بات۔ اشاعرہ ماتریدیہ کیا کہتے ہیں؟ سر آنکھوں پہ یہ سب بڑے بڑے علماء تھے، یہ بحثیں علماء کے لیے ٹھیک ہیں، یہ سب اکابر تھے، بزرگ تھے، ان کے عقائد درست ہیں اپنی جگہ، یہ سب کس کے؟ یہ علماء ہیں بڑے بڑے، اور بڑے بڑے علماء کوئی اشاعرہ میں گزرے، کوئی ماتریدیہ میں گزرے، یہ بحثیں علماء کے لیے چھوڑ دو، عوام کے لیے اللہ کو انہی الفاظ سے یاد کیا جائے گا جن الفاظ سے اللہ نے اپنی حمد و ثنا کی ہے قرآن و سنت میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے جب اپنی حمد و ثنا کی، اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ ہم جب اللہ کی تعریف کہیں گے اے عرش کے مالک، اے عرش والے، اور انگلی کہاں اٹھائیں گے؟ بولو۔ باقی ٹیکنیکل باریکی ماتریدی نے اس کے مطلب اب علماء کے لیے چھوڑ دو، غلط کسی کو نہ کہو، برا کسی کا نہ کہو، چاروں سب طرف سلفیوں میں بھی بڑے بڑے علامے ہیں، اشاعرہ میں بھی بڑے بڑے بزرگ علامے گزرے ہیں، ماتریدیہ میں بھی بڑے بڑے علامے گزرے ہیں۔ ہمارا یہ منہ نہیں ہے کہ ہم کسی عالم کا نام لے کے رد کریں، سب بڑے بڑے لوگ ہیں۔ عوام کیا کرے گی؟ عوام کہے گی
جو اللہ نے اپنے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہم بھی وہی الفاظ استعمال کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آدھی باتیں بیان کرتے ہیں آدھی پی جاتے ہیں, تبھی ہم کہتے ہیں یہ غیر مقلد ہیں. قرآن میں جہاں یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے, قرآن میں وہاں یہ بھی تو ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو وہاں تمہارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن میں یہ بھی تو ہے نا, تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. بھائی دیکھو کسی بھی زبان میں اس زبان کے جو محاورے اور مفہوم ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اردو میں, انگلش میں, عربی میں, ہر زبان میں. میں جب آپ کو کہیں بھیج رہا ہوں اور آپ گھبرا رہے ہو, میں کیا کہوں گا؟ یار تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. یہاں علم اور قدرت کے لحاظ سے میت مراد ہوتی ہے کہ میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور تمہاری مدد کی قدرت بھی رکھتا ہوں, غافل نہیں ہوں. اس کی مثال ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے محل میں جاتے ہوئے گھبرا رہے تھے کہ اللہ وہ تو قتل کر دے گا ہمیں, تو اللہ نے فرمایا لا تخافا, اے موسیٰ ہارون ڈرو نہیں, اننی معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. کیا مطلب؟ اسمع و ارا, اللہ نے خود ہی مطلب بیان کر دیا, سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں. یعنی میرا علم کامل ہے, ہر چیز کا مجھے پتا ہے, اور قدرت کامل ہونے کا تو تمہیں ویسے ہی معلوم ہے. یہاں ساتھ کا مطلب اللہ کی مدد ساتھ ہے, اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے, لیکن جب اللہ سے پوچھا جائے گا, اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں ہے, تو ہم وہی الفاظ کہیں گے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے اور قرآن نے ہمیں بتائے. یہاں بھی ایک اور اشکال پیدا ہوتا ہے. ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ آتا ہے, حدیث میں تو آتا ہے کہ جب باندی سے پوچھا گیا اللہ کہاں ہے, تو باندی نے کہا فی السما, آسمانوں میں. فی کا لفظ استعمال کیا نا, حالانکہ اس کو علی السما کہنا چاہیے تھا, آسمانوں پر, اوپر, عرش پر. کچھ لوگ یہاں بھی ٹیکنیکل پوائنٹ نکالتے ہیں کہ دیکھو یہ ترجمہ بھی صحیح نہیں کر رہے. خوب سمجھ لو, عربی میں فی علی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے, اور اس لیے استعمال ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ مظروف ظرف میں بہت ہی مستقر ہے. کیونکہ مظروف جو ہے نا, جب ظرف میں قرار پکڑا ہوا ہوتا ہے, فی آتا ہے عربی میں ظرف کے لیے. ایسے نہیں, آسان کر کے سمجھاؤں گا. دیکھو فی کا اردو میں ترجمہ ہے میں. ہم جب کہتے ہیں یہ چیز اس میں ہے, تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس چیز میں اس چیز کو قرار حاصل ہے, یہ ہل نہیں سکتی, بہت مضبوط قرار حاصل ہے اس کو, اتنا مضبوط قرار ہے. تو یہاں فی علا کے معنی میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ ہے تو پر ہی, لیکن ایسا استقرار ہے کہ وہ بہت مضبوط قرار ہے اس کو وہاں پہ, کیونکہ اللہ کا عرش پہ کنٹرول ہے, بہت طاقت ہے اللہ کی, ایسا قرار ہے اللہ کو. تو یہ بتانے کے لیے علا کے بجائے فی کا لفظ استعمال کیا. اس کی مثال قرآن میں ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو دھمکی دی تھی اور کہا تھا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, میں تمہیں سولی پہ کھجور کے تنوں میں لٹکا دوں گا. حالانکہ تنوں میں نہیں لٹکایا جا رہا تھا, تنوں پہ لٹکایا جا رہا تھا. یہاں بھی ہے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ, علا کے بجائے فی کا لفظ اس لیے استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ ایسا قرار ہوگا نا کہ ہل نہیں سکو گے کھجور کے تنوں سے, ایسا لگے گا جیسے تنوں کے اندر ہو. تو ہمیں قرآن میں اس کی مثال ملتی ہے کہ فی علا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو باندی نے جب کہا نا فی السما, آسمانوں میں, مطلب آسمانوں میں نہیں ہے, آسمانوں پر ہے, عرش پر ہے. اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے, اس میں بحث کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اب اجازت نہیں ہے تو میں نے کیوں بحث کر لی, پھر سوال پیدا ہوتا ہے. تو سوال یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ یہ بحث اچھالی جاتی ہے. کل بھی کسی نے اس طرح کی بحث اچھالی ہے, تو مت اچھالو ایسی بحثیں, جس کا جو نظریہ ہے وہ رکھے. لیکن اگر کوئی اہل حدیث یہ بول دیتا ہے اللہ عرش پر ہے, تو دیوبندی لوگ جذباتی ہونے کی کوشش نہ کریں, اس کو دیوبندیت کا مسئلہ نہ بنائیں, اس کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں. بہتر ہے حق کو مان لیا جائے تمیز سے. تو عوام کے لیے باقی کسی بزرگ کو عشائرہ ماتوریدیہ, یہ سارے بڑے بڑے علامے تھے, بزرگان دین تھے, ان کو ہم گمراہ نہیں کہہ سکتے. ہم کہہ رہے ہیں وہ علماء کے لیے. کس کے لیے وہ بحثیں؟ علماء کے لیے. علماء کو پڑھنے دو, مدارس میں بحث کرنے دو. عوام کے لیے جو اللہ کی طرف سے پیکیج ہے وہ وہی پیکیج ہے, قرآن و حدیث کی ظاہری نصوص ہیں. اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. کیسے ہے ہمیں نہیں پتا بھائی. دیکھو اس کو کہتے ہیں تشبیہ اور تعطیل سے بچنا. جو اللہ نے اپنے لیے صفات استعمال کی ہیں ان کی نفی بھی مت کرو, اور ان کو مخلوق کے مشابہ بھی قرار مت دو. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں, ہم مان لیں گے محبت کرتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے محبت تو دل کے نرم ہونے کا نام ہے, تو کچھ لوگوں نے اس میں تعویلات کی, محبت کا مطلب یہ ہے, رحمت کا مطلب. بھائی وہ علماء کے لیے بحث ہے, وہ مطلب علماء کو بیان کرنے دو. اللہ جب کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں, میں رحمت کرتا ہوں, کیا مطلب ہے وہ علماء جانے. ہم یہی کہیں گے اللہ محبت بھی کرتا ہے, اللہ رحم بھی کرتا ہے, اپنے بندوں پہ رحم بھی کھاتا ہے. حالانکہ رحم تو دل کی نرمی کا نام ہے نا, اثر قبول کرنے کا نام ہے. بھائی ہمیں نہیں پتا, اللہ مہربان بھی ہے, رحمت اس کو ترس بھی آتا ہے بندوں پہ,
غضب بھی کرتا ہے. ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن نافرمانوں کو اتنا غصہ ہوگا, اللہ کو نافرمانوں پر اتنا غصہ ہوگا کہ نبی فرمائیں گے کہ میرا رب ایسا غضبناک ہوا ہے کہ اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوا, اس کے بعد بھی کبھی نہیں ہوا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بھائی غصہ تو ایک جذباتی کیفیت کا نام ہے, تو کیا معاذ اللہ پہ یہ کیفیات آتی ہیں؟ تو اب علماء نے اشاعرہ ماتوریدیہ میں ایک بحث چلی ہے. یہاں مطلب یہ ہے بھائی وہ ان کو کرنے دو, علماء لوگ ہیں, ہمارا کام کیا ہے عوام کا کسی کو برا نہ کہیں, ہم یہ کہیں بھائی اللہ کو غضب آتا ہے, کما ہوا لائقم بشانہ, اس کا غضب ہمارے جیسا نہیں ہے, وہ اس کی شان کے مطابق, ہم اس کو بندوں پہ قیاس نہیں کر سکتے. یہ اسلم ہے, یہ عقیدہ آسان ہے, اس پہ اشکالات کم ہوتے ہیں, اس میں نجات کے چانسز زیادہ ہیں. اللہ پوچھے گا تم نے مجھے کہہ دیا کہ مجھے غضب آتا ہے, اور ہم کہیں گے اللہ ہم نے نہیں کہا, تو نے خود کہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تیرے نبی نے کہا ہے تیرے بارے میں, تو اللہ کہے گا پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تیرے نبی نے ہمیں مطلب نہیں بتایا, بس ہمیں بتایا کہ اللہ کو غصہ آتا ہے. تو ہم نے بھی یہی عقیدہ رکھا. جب ہم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو غضب آتا ہے, ہم نے کہا ہاں آتا ہے. ہم سے جب پوچھا گیا اللہ محبت کرتا ہے, ہاں کرتا ہے. اللہ کسی پہ ترس کھاتا ہے, رحم آتا ہے, ہاں آتا ہے. کیا مطلب تھا ہمیں نہیں بتایا گیا, ہمیں یہ بتایا گیا لیس کمثلہ شیء, تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, لہذا تجھ پہ کسی کو قیاس اور تیری صفات پر کسی کو قیاس, تجھے قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو یہ آسان ہے. اسلم کا مطلب اس میں نجات, بچنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو اس لیے زیادہ ان بکھیڑوں میں نہیں پڑا کرو. اور مناظر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا تو کام ہوتا ہے سامنے والے کو نیچا دکھانا, ان کا کام حق بیان کرنا نہیں ہوتا. اور مفتیان کرام سے دین پوچھا کرو جو باقاعدہ اداروں سے فارغ ہو. تو میں جو بات کر رہا ہوں یہ علماء دیوبند کی بھی جو بھی صحیح علماء ہیں نا, جو علماء دیوبند میں جو مدارس میں افتاء کا کام کر رہے ہیں, باقاعدہ پڑھے لکھے ہیں, ان کی بھی یہی رائے ہے. میں نے کوئی الگ رائے قائم نہیں کی ہے, لیکن بات وہی ہے کہ دلائل کو فالو کرنا چاہیے, دلیل کو فوکس کرنا چاہیے. اب اس میں بحث وحث نہ کریں, کیونکہ ان مسائل میں بحث کرنا بھی غلط ہے. خود کر لی, اب بول رہے ہیں ہمیں بولنے کو نہیں. ہمارے مسلمانوں وہاں تو بات تو اجتماعی دعا کی پوچھی گئی تھی, وہ تو کمپلیٹ کر دوں. تو فقہ حنفی کی کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا, بلکہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے. فقہ حنفی کی جتنی فتوے کی کتابیں, عربی اردو کی بات نہیں کر رہا, اردو تو آج کی لکھی ہوئی ہے نا, اصل تو فقہ حنفی عربی میں ہے, تو اس میں تمام میں یہی ہے کہ ثابت نہیں ہے. ہاں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے وہ کیا ہے کچھ, لیکن وہ تو بہت بات کے ہیں نا, اصل تو پہلے سے چلا رہا ہے فقہ. تو وہ علامہ ظفر عثمانی کی رائے لوگ لے رہے ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ KPK میں خصوصاً اتنے بڑے آپریشن ہوئے لیکن دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. اگر نہ ہوتے نا تو یہ اور زیادہ بڑی ہوئی ہوتی. میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہوں جو مجھ سے وہ سوال پوچھو, یہ جا کے فوجیوں سے پوچھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں تو صرف ملک کی بقا کی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے, کہ جب بھی دہشت گردی کے خلاف حکومت کام کر رہی ہو تو اعتراضات کر کے کیڑے نکالنے کے بجائے حکومت کا ساتھ دے کے دہشت گردوں کے خلاف اس آپریشن میں یا تو شریک ہو جاؤ یا زبان سے فیور کرو بس. باقی حکومت کے سارے کاموں کے نہ میں نے ٹھیکے لیے ہوئے, نہ مجھے کوئی پیسے ملتے ہیں حکومت سے. اگر رمضان کا روزہ توڑ دیا جائے اور کفارہ اور ہدیہ دینے کی بھی ہمت نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ رمضان کا روزہ اگر جان کر توڑا ہے, اور توڑا ہے کس طریقے سے, یا تو بیوی سے ہم بستری کر لی یا کھانا کھا لیا, کیونکہ بعض روزہ توڑنے کے طریقے ایسے ہیں اس سے کفارہ نہیں لازم ہوتا, گناہ ہوتا ہے, روزہ بھی ٹوٹ جائے. جیسے کسی نے ہینڈ پریکٹس کر لی, اللہ بچائے اس بیماری سے, تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا رمضان کا, لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا. تو اگر بیوی سے ہم بستری کر لی ہے, یا خدا نخواستہ کسی بدبخت نے زنا کر لیا ہے, یا کھانا کھا لیا ہے, پانی پی لیا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے, تو پھر 60 روزے رکھنے پڑیں گے اس کو. تو اس میں 60 ہی رکھنے پڑیں گے. ہمت نہیں ہے تو سردیوں میں رکھ لے, دسمبر جنوری میں رکھ لے, جب دن چھوٹے ہوتے ہیں, موسم ٹھنڈا ہوتا ہے. اور اگر اتنا بوڑھا آدمی ہے کہ روزے رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے اس میں, یا ایسی بیماری ہے کہ ناممکنات میں سے نہ دسمبر میں رکھ پائے گا نہ جنوری میں رکھ پائے گا, اس کی طاقت ہی نہیں ہے, ڈاکٹر کہیں گے کہ بھئی آپ بیمار ہو جاؤ گے, آپ کے اندر نام. ڈاکٹر بھی 1-2 نہیں ہے, آج کل ڈاکٹر بھی ڈھیلے ڈھالے آتے ہیں. کئی ڈاکٹر اس کو بول دیں کہ واقعی آپ کی جیسے شوگر بعض لوگوں کو اتنی خطرناک لیول کی ہوتی ہے کہ وہ کھائے بغیر نہیں رہ سکتے. تو ایسی صورت میں پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاتے. اگر اس کے بھی پیسے نہیں ہے, خود اتنا غریب ہے, لوگوں کو چاہیے تعاون کر لیں اس کے ساتھ, پھر بھی نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے. پھر اللہ جب طاقت دے گا تو کر لے, نہیں تو اللہ معاف سے توبہ استغفار کرے. حدیث میں ایسا واقعہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا تھا کہ صدقہ کر لو تھوڑا بہت, تو انہوں نے کہا وہ بھی نہیں ہے. ایک صحابی نے روزے کی حالت میں جب رمضان میں ہم بستری حرام تھی, بیوی سے ہم بستری کر لی, تو وہ کہتے ہیں اچھا خیر, تو نبی نے حکم دیا 60 روزے رکھو, ان میں طاقت نہیں تھی 60 روزے رکھنے کی, تو نبی نے حکم دیا 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ, انہوں نے کہا پیسے ہی نہیں ہے. تو پھر نبی نے حکم دیا کچھ صدقہ کرو, وہ بھی نہیں تھے, تو نبی نے کہا کہ لوگوں کو کہا کہ چندہ کر کے لاؤ, ان کو کچھ پیسے دو تاکہ یہ صدقہ کر لیں. تو چندہ کر کے لوگوں نے کچھ پیسے دیے ان کو,
اور کہا کہ صدقہ کرو. انہوں نے فرمایا کس پہ صدقہ کروں؟ فرمایا غریب پہ. فرمایا کہ مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. نبی مسکرائے, فرمایا کھاؤ. کیسے اچھے اچھے واقعات ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا اپنے سے زیادہ غریب کو دوں؟ فرمایا کھاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ بہت پیارا تھا, بہت اچھا تھا, بہت اچھے اخلاق کے ساتھ آپ ان کے ساتھ رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کی مجھ پہ نظر پڑی ہو اور مجھے دیکھ کے مسکرائے نہ.